الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب تعدیل النساء بعضهن بعضا۔ یہ باب ہے عورتوں میں سے ایک دوسرے کی عدالت بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الربیع سلیمان بن داود نے، اور اس نے مجھے سمجھایا مجھے سمجھایا ہے اس کا کچھ حصہ احمد نے، اور اس نے کہا مجھے بیان کیا فلیح بن سلیمان نے ابن شہاب الزہری سے، وہ عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب اور علقمہ بن وقاص اللیثی اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ اور عائشہ، یہ سب کے سب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، زوج النبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حین قال لها اہل الافک ما قالوا فبرأها اللہ منہ، جب اس پر جھوٹ باندھنے والوں نے جھوٹ باندھا اور اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا۔ زہری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنْ حَدِيثِهَا، یہ سب کی سب جماعت نے مجھے اپنی حدیث میں سے بیان کیا ہے۔ بعضهم اوعى من بعض، بعض کو دوسروں کی بنسبت زیادہ یاد تھا۔ وَأَثْبَتُ لَهُ اختصاصا، اور قصہ بیان کرنے میں بعض زیادہ ثابت اور مضبوط تھے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عائشہ، میں ہر ایک کی حدیث یاد کر چکا ہوں جو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے۔ زعموا، انہوں نے کہا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرع بین ازواجہ، جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان پرچیاں ڈالتے۔ فأیتہن خرج سہمها اخرج بها معه، ان میں سے جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ فأقرع بیننا فی غزات غزاہا، ایک غزوہ جو آپ نے کیا تھا اس میں آپ نے پرچیاں ڈالی۔ فخرج سہمی، پس میرا نام نکل آیا۔ فخرجت معه بعدما انزل الحجاب، میں آپ کے ساتھ سفر پہ نکلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کی آیات اتر چکی تھی۔ فانا احمل فی ہودج، میں اونٹ پر رکھے جانے والی جو ایک ڈولی ہوتی ہے، میں اس ڈولی میں اٹھائی جاتی تھی، یعنی اس میں مجھے سوار کیا گیا۔ وانزل فیہ، اور اسی میں مجھے اتارا جاتا۔ فسرنا، پس ہم چلے، حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ تلک، جب آپ اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے۔ وقافل، اور آپ لوٹے۔ ودنونا من المدینہ، اور ہم مدینہ سے قریب ہوئے۔ آذنا لیلۃ بالرحیل، ایک رات ہم رکے ہوئے تھے، آپ نے چلنے کا حکم جاری کیا کہ چلو بھئی تیاری کرو۔ فقمت حین آذن بالرحیل، جب آپ نے سفر کرنے کا حکم دیا تو میں کھڑی ہوئی۔ فمشیت، پس میں چلی۔ حتی جاوزت الجیش، یہاں تک کہ میں لشکر کو پار کر گئی۔ فلما قضیت شأنی، میں نے اپنی قضائے حاجت پوری کی۔ اقبلت الی الرحل، میں قافلے کی طرف واپس لوٹی۔ فلمست صدری، میں نے اپنے سینے کو چھوا۔ فاذا عقد لی من جذع اظفار قد انقطع، اچانک میرا ایک موتیوں کا جو ہار تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ فرجعت فالتمست عقدی فحبسنی ابتغاؤہ، میں واپس گئی، میں اپنا ہار تلاش کرتی رہی، اس تلاش کرنے نے مجھے روک لیا، یعنی دیر کر دی۔ فاقبل الذین یرحلون لی فاحتملوا ہودجی فرحلوا علی بعیری الذی کنت ارکب، وہ لوگ آئے جو میری ڈولی اٹھایا کرتے تھے، انہوں نے اٹھائی اور اٹھا کر اس اونٹ پہ رکھ دی جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، ان کا گمان یہ تھا کہ میں ڈولی کے اندر ہوں۔ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں۔ لَمْ يَثْقُلْنَ، ان کے بوجھ نہیں تھے۔ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، گوشت نے انہیں ڈھانپا نہیں تھا۔
انما یاکل العلقۃ من الطعام، وہ تو کھانے میں سے چند لقمے لیا کرتی تھیں۔ فلم یستنکر القوم، پس میرے اس میں نہ ہونے کو قوم نے اجنبی نہ سمجھا، یعنی انہیں پتہ نہ چلا۔ حین رفعوا ثقل الحودج، جس وقت انہوں نے اس ڈولی کے بوجھ کو اٹھایا، فاحتملوہ، پس انہوں نے اٹھا لیا اسے۔ وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں لڑکی تھی تھوڑی عمر والی۔ فبعثوا الجمل، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، وساروا، اور وہ چل پڑے۔ فوجدت یقضی بعدما استمر الجیش، جب لشکر روانہ ہو گیا مجھے اپنا ہار بھی مل گیا۔ فجئت منزلہم، میں ان کی اس جگہ پر آئی، ولیس فیہا احد، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فاممت منزلی الذی کنت فی، میں نے اسی جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں تھی۔ فظننت انہم سیفقدوننی فیرجعون الی، میں نے یقین کر لیا کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو وہ واپس مجھے تلاش کرنے آئیں گے۔ فبین انا جالست غلبتنی عینای فنمت، اس دوران کہ میں اسی جگہ پہ بیٹھی تھی مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ وکان صفوان بن المعطل السلمی، اور صفوان بن معطل السلمی، ثم الزکوانی، پھر جن کی کنیت زکوانی تھی، من وراء الجیش، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ فاصبح عند منزلی، وہ صبح کے وقت اس میری جگہ پر پہنچ گئے۔ فرآ سواد انسان نائم فاتانی، انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کی ایک پرچھاویں کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے۔ وکان یرانی قبل الحجاب، پردہ اترنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ فاستيقظت باسترجاعه، پس میں بیدار ہو گئی اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے۔ حین اناخ راحلتہ، جب انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ فوطئ یدہا، پس انہوں نے نیچے زمین پر لگایا اس کے ہاتھوں کو، بازوؤں کو بچھا دیا زمین پر اونٹ کے۔ فرکبتھا، میں اس پر سوار ہو گئی۔ فانطلق یقود بی الراحلہ، پس وہ سواری کو چلاتے ہوئے لے چلے۔ حتی اتینا الجیش، یہاں تک کہ ہم اس لشکر میں آ گئے جو اللہ کے نبی کا لشکر تھا۔ بعدما نزلوا معرسین فی نحر الظہیرہ، اس کے بعد کہ جب وہ اتر چکے تھے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے۔ فہلک من ہلک، پس جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ وکان الذی تولی الافک عبداللہ بن ابی بن سلول، اس جھوٹ والے معاملے کا جو ذمہ دار تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، ابی بن سلول۔ فقدمنا المدینۃ، پس ہم مدینہ آئے۔ فاشتکیت بہا شہرا، پس میں ایک مہینہ بیمار ہو گئی۔ والناس یفیدون من قول اصحاب الافک، اور لوگ جھوٹ والوں کی بات کو پھیلا رہے تھے۔ وَيَرِيبُنِي مِنْ وَجْعِي، اور مجھے ایک چیز میری تکلیف کے اندر شک میں ڈالتی تھی، انی لا ارى من النبی اللطفا، میں اللہ کے نبی کی وہ نرمی نہیں محسوس کر رہی تھی، الذی کنت ارى منہ حین امرض، جو میں اس وقت محسوس کیا کرتی تھی جب میں بیمار ہوا کرتی تھی۔ انما یدخل، آپ تو یقیناً گھر میں داخل ہوتے، فیسلم، پس آپ سلام کرتے، ثم یقول، پھر کہتے، کیف تیکم، آپ کیسے ہو، لا اشعر بشیء من ذلک، میں اس میں سے کسی چیز کو سمجھ نہ پاتی، حتی نقحت، یہاں تک کہ میں بیماری سے کچھ جانبر ہوئی، فخرجت انا وام مستہ قبل المناصع متبرزین، میں اور ام مستہ مناصع مقام کی طرف نکلے جو ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی۔ لا نخرج الا لیلا الی لیل، ہم راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہی نکلے۔ وذالک قبل ان نتخذ الکنف قریبا من بیوتنا، یہ ان وقتوں کی بات ہے جب لوگوں نے گھروں کے قریب لیٹرینیں نہیں بنائی تھی۔ وامرنا امر العرب الاول، ہمارا رہن سہن پہلے عربوں جیسا ہوتا تھا، فی البریتی، جو فضاؤں میں کھلی جگہوں پر رہتے تھے، او فی التنزہ، یا ان معاملات کے اندر جو
راحت کے لیے، قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں۔ فاقبلت انا و ام مستہ بنت ابی رحم، میں اور ام مستہ بنت رحم چلے، نمشی ہم چل رہے تھے، فعثرت فی مرقیہا، اس کا پاؤں اپنی چادر میں اڑا اور اس کو ٹھوکر لگی، فقالت تعیس مستہ، وہ کہنے لگی مستہ تباہ ہو جائے، فقلت لہا بئس ما قلتی، میں نے کہا تو برا کہہ رہی ہے، اتسبین رجلا شہید بدرا، کیا تو ایسے بندے کو برا بلا کہتی ہے جو جنگ بدر میں حاضر تھا؟ فقالت یا حنطاہ، وہ کہنے لگی اے چھوٹی عقل والی چھوٹی لڑکی، کوتاہ سوچ والی، الم تسمعی ما قالو، تو نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ فاخبرتنی بقول الافک، اس نے مجھے بہتان باندھنے والوں کا سارا واقعہ سنا دیا، فازددت مرضا علی مرضی، میری بیماری بڑھ گئی، فلما رجعت الی بیتی، میں قضائے حاجت کر کے جب گھر آئی، داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم، آپ معمول کے مطابق تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، فقال کیف تیکم، آپ نے فرمایا تم کیسے ہو؟ فقلت اذن لی الی ابویہ، اب مجھے بات کا پتہ چل چکا تھا، میں نے کہا مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَن يَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهَا، میں تو اس وقت یہ چاہتی تھی کہ میں آپ کی جانب سے خبر کے کچھ معلومات کروں کہ آپ کے دل میں بھی وہی بات ہے جو جھوٹ والوں نے کہی۔ فآذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اجازت دے دی، فاتیت ابویہ، میں اپنے ماں باپ کے پاس آئی، فقلت لأمی، میں نے اپنی ماں سے کہا، ما یتحدث بہ الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فقالت یا بنیت، وہ کہنے لگی اے میری بچی، حوینی علی نفسی کی شان، پریشانی کو اپنے اوپر کم کرو، واللہ لقلما كانت امرأة قط وضیئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اکثرنا علیہا، اللہ کی قسم بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے جو بھی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور اس کا خامن بھی اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوکنیں بھی ہوں، وہ اس عورت پر بہت اعتراضات کرتی ہیں۔ فقلت سبحان اللہ، میں نے کہا اللہ پاک ہے، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا، لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ قالت فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَ، وہ کہتی ہیں وہ رات میں نے گزاری، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لا يرقع لی دمع، میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، ولا اکتحل بنوم، اور نہ مجھے نیند کا سرما میں نے لگایا۔ ثم اصبحت، پھر میں نے صبح کی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامۃ بن زید حین استلبث الوحی، صبح اللہ کے رسول نے علی بن طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا، اس وقت بلایا جب وحی لیٹ ہو گئی، یستشیرہما فی فراق اہلہ، آپ ان سے مشورہ کر رہے تھے اپنے گھر والوں کی جدائی کے بارے میں۔ وَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُ، اسامہ نے تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے۔ فقال اسامة، اسامہ کہنے لگے اہلک یا رسول اللہ کے رسول وہ تو آپ کی بیوی ہے، ولا نعلم واللہ الا خیرا، اللہ کی قسم ہم تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے اس میں۔ اما علی اما علی، اور رہے علی بن ابی طالب، فقال یا رسول اللہ لم یزیک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ علیکا، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں کی، والنساء سواہا کثیر، عورتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، وصل الجاریۃ تصدق کا، البتہ آپ اس لونڈی سے پوچھیں وہ آپ کو اس کی تصدیق کر دے گی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ تھا، آپ نے بریرہ کو بلایا، آپ نے فرمایا اے بریرہ هل رأیتی فیہا شیئا یریبکی، کیا تو نے عائشہ میں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تجھے اس کے کردار پر شک ڈالے؟ فقالت بریرۃ اللہ، وہ کہنے لگی نہیں، واللہ بعثک بالحق والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ان رأیت منہا امرا اغمسوہ علیہا قط، نہیں میں نے دیکھا اس پر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ جس پر میں آنکھیں بند کر لوں، اکثر زیادہ
اس بات سے کہ انہا جاریتن حدیثۃ السن، وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، تنام عن العجین، وہ آٹا گوندھ کے ویسی رکھ کے سو جاتی ہے، فتأتی الداجن، پس بکری آتی ہے، فتأکلہ، اس کے آٹے کو کھا جاتی ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ، اللہ کے رسول اس دن کھڑے ہوئے، فاستعذر من عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے معذرت چاہی، یعنی کہ اس سے چھٹکارا چاہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنی من رجل بلغنی اداہ فی اہلی، کون ہے جو مجھے راحت دے گا اس آدمی سے جس کی تکلیف میرے گھر تک آن پہنچی ہے۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی پر خیر ہی سمجھتا ہوں۔ وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور جس بندے کا انہوں نے نام لیا ہے اس بندے میں بھی مجھے بھلائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وما کان یدخل علی اہلی الا معی، وہ تو اکیلا کبھی میرے گھر پہ آیا بھی نہیں تھا۔ فقام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، واللہ انا اعذرک منہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے نجات دوں گا۔ ان کان من الاوس ضربنا عنقہ، اگر وہ اوس قبیلے سے ہوا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہوا، امرتنا، تو آپ ہمیں حکم دیں، فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، ہم اس میں آپ کے حکم کو جاری کریں گے۔ فقام سعد بن عبادہ وهو سید الخزرج، سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، اس سے پہلے وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ وَكَانَ احتملہ الحمیۃ، البتہ ان کو قومی غیرت نے ابھار دیا۔ فقال کذبت لعمر اللہ، وہ سعد بن معاذ کو کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی قسم، واللہ لا تقتلہ ولا تقدر علی ذلک، اللہ کی قسم نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ فقام اسید بن الحضیر، اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، فقال، وہ سعد بن عبادہ سے کہنے لگے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، لعمر اللہ، اللہ کی قسم، واللہ لنقتلنہ، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ فإنک منافق تجادل عن المنافقین، تو منافق ہے اور منافقوں کا تو دفاع کر رہا ہے۔ فثار الحیان الاوس والخزرج، اوس اور خزرج دونوں قبیلے بڑک اٹھے، حتیٰ ہموا، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اور اللہ کے رسول ممبر پر تھے۔ فنزل، پس آپ ممبر سے اتر پڑے، وخفضہم، آپ ان کو پست کر رہے تھے، حتی سکتوا وسکتا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، آپ بھی خاموش ہوئے۔ وبکیت یومی لا یرقع، اور میں اپنا دن بھر روتی، میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، لا یرقع لی دمع، میرے آنسو تو رکتے نہیں تھے، ولا اکتحل بنوم، اور نہ میں کوئی ایسا سرما لگاتی جس سے مجھے نیند آ جاتی۔ فاصبح عندی ابوایا، پس صبح کے وقت میرے ماں باپ میرے پاس آئے۔ وقد بقیت اللیلتی ویوما، میں دن اور رات روتی رہی، حتی اظن ان البکاء فالق کبدی، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ رونا میرے سینے کو پھاڑ دے گا، میرے جگر کو پھاڑ دے گا۔ قالت، وہ کہتی ہیں، فبینما ہما جالسان عندی وانا ابکی اذ استأذنت امرأۃ من الانصار، اس دوران کہ میرے امی ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی، انصار میں سے ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ فأذنت لها، میں نے کہا اس کو آنے دو۔ فجلست تبکی معی، وہ بھی میری معصومیت دیکھ کے میرے ساتھ رونے لگ پڑی۔ فبین نحن کذالک، اس دوران کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس، اچانک اللہ کے رسول داخل ہوئے، آپ بیٹھ گئے۔ ولم یجلس عندی فی یوم قیل فی ما قیل قبلہا، میرے بارے میں جو کہا گیا اس کے بعد کبھی آپ میرے پاس یوں آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وقد مکث شہر، آپ ایک مہینہ رکے رہے۔ لا یوحى الیہ فی شأن شیء، میرے بارے میں آپ پر کوئی وحی نہیں اتر رہی تھی۔ قالت، وہ کہتی ہیں، فتشہد، آپ نے خطبہ پڑھا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا عائشہ،
اے عائشہ انہو قد بلغنی انکی کدا و کدا، مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی بات سننے کو ملی ہے۔ وَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبْرِئُكِ اللَّهُ، اگر تو پاک ہے اللہ تجھے پاک کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اگر تو نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر لے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، بے شک بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب آپ نے اپنی بات کو پورا کیا، لاقص دمعی، میرے آنسو ختم ہو گئے، سکڑ گئے، تھم گئے، حتی ما احس منہ قطرةً، یہاں تک کہ مجھے آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوا۔ وقلت لأبی، میں نے اپنے ابا جان سے کہا، عجب انی رسول اللہ، ابو جی میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دو، میں نے نہیں دینا۔ قال، وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، بچی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ فقلت لأمی عجیبی انی رسول اللہ، میں نے کہا امی جان آپ جواب دو اللہ کے رسول کو، فیما قال، اس کے بارے میں جو انہوں نے مجھے کہا ہے۔ قالت واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں بچی مجھے نہیں پتہ میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ قالت، وہ کہتی ہیں وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، میں اس وقت بچی تھی، میری عمر بڑی چھوٹی تھی اور میں بہت زیادہ قرآن اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ فقلت، بس میں نے کہا انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم ما يتحدث به الناس، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے آپ نے وہ بات سنی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، وَوَقَرَ فِي أَنفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، اور وہ بات تمہارے دلوں میں ٹھہر گئی ہے اور تم اس کی تصدیق کر چکے ہو۔ وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ أَنِّي بَرِيَّةٌ، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ اس تہمت سے میں پاک ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ، تم میری اس پر تصدیق نہیں کرو گے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اگر میں ایسے معاملے کا اعتراف کر لوں، واللہ یعلم انی بریۃ، اور اللہ جانتا کہ میں اس سے بری ہوں، لتصدقننی، البتہ تم ضرور میری تصدیق کر دو گے۔ واللہ ما اجد لی ولکم مثلا، اللہ کی قسم میری اور تمہاری مثال الا ابا یوسف، یوسف کے باپ والی ہے۔ اذ قال، جب اس نے کہا تھا فصبر جمیل، اچھا صبر ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ ثم تحولت علی فراشی، پھر میں اپنے بستر سے ذرا پھری، وانا ارجو ان یبرئنی اللہ، میں نے منہ دوسری طرف کر لیا یہ سوچتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے پاک کر دے گا۔ ولیکن واللہ ما ظننت ان ینزل فی شأنی وحیا، لیکن اللہ کی قسم میرا گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں وحی اتارے گا۔ وَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، اور میں تو اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتی تھی اس بات سے کہ میرے جیسی کے بارے میں قرآن اترے۔ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِي، میرا گمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہوں گے، آپ کو کوئی اللہ خواب میں دکھا دے گا کہ میں پاک ہوں۔ واللہ ما رام مجلسہ، اللہ کی قسم آپ نے اپنی مجلس سے ابھی اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ ولا خرج احد من اہل البیت، اور گھر والوں میں سے کوئی ابھی باہر نہیں گیا تھا۔ حتی انزل علیہ الوحی، یہاں تک کہ آپ پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ فاخذہ ما کان یاخذہ من البرحاء حتی انہ لا یتحدر منہ مثل الجمان من العرق فی یوم شات، آپ کو اس کیفیت نے پکڑ لیا جو کیفیت آپ کو اس وحی کے دوران آیا کرتی تھی، یعنی کہ سخت پسینے کی کیفیت، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ انور سے، پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گر رہے تھے سخت سردی کے دن۔ فلما سری عن رسول اللہ، جب اللہ کے رسول سے وحی کی کیفیت کو ختم کیا گیا، وہو یضحک، آپ ہنس رہے تھے۔ فکان اول کلمۃ تکلم بہا، وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلی بات جو کہی، ان قال لی، آپ نے مجھ سے کہا، یا عائشہ احمد اللہ فقد برأک اللہ، عائشہ اللہ کی تعریف کر، اس اللہ نے تیری پاکی کو بیان کر دیا۔ قالت لی امی،
مجھے میری امی جان کہنے لگی قومی الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف اٹھو، فقلت لا واللہ، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، لا اقوم علیہ، میں اللہ کے رسول کی طرف تو نہیں اٹھتی، لا ولا احمد الا اللہ الا اللہ، میں تو صرف اللہ ہی کی تعریف کروں گی۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتار دی، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، بے شک جو اس جھوٹ کو آئے ہیں یہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ فلما انزل اللہ ھذا براءتی، جب اللہ نے میری اس براءت اور پاک دامنی کو بیان کیا، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کہنے لگے، وکان ينفق علی مصطح بن اثاثہ لقرابتہ منہ، وہ مصطح بن اثاثہ پر رشتہ داری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، واللہ لا انفق علی مصطح بشیء ابدا، اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی مصطح پر کچھ خرچ نہیں کروں گا، بعد ما قال لعائشہ، اس کے بعد کہ جب اس نے عائشہ کو ایسے ایسے کہا ہے، فانزل اللہ تعالی، اللہ نے آیت اتار دی، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا، مالدار لوگ اور فضیلت والے، وسعت والے، وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے، الی غفور الرحیم، غفور الرحیم تک یہ آیت اتری۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بلا واللہ، نہیں نہیں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، وانی لاحب ان یغفر اللہ لی، میں تو پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرجع الی مصطح الذی کان یجری علیہ، پس انہوں نے رجوع کیا مصطح کی طرف، وہ جس کے اوپر وہ جاری کیا کرتے تھے معاملے کو۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش عن امری، اللہ کے رسول نے زینب بنت جحش سے میرے بارے میں پوچھا، فقال یا زینب ما علمت ما رأیتی، اے عائشہ، اے زینب تو کیا جانتی ہے اور تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، اللہ کے رسول میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گی، واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، اللہ کی قسم اس عائشہ پر خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتی۔ قالت وہی التی کانت تسامینی، عائشہ کہتی ہیں یہ زینب وہی ہے جو میرے پلے کی تھی، میرے مقابلے کی تھی، فعصمہ اللہ بالورع، اس کی نیکی تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچایا اور میرے خلاف اس کو کوئی کلمہ نہیں بولنے دیا۔ قال وحدثنا فلیح عن ہشام بن عروہ، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا فلیح نے ہشام بن عروہ سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ سے، وہ عبداللہ بن زبیر سے اسی طرح، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بیان کیا فلیح نے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ یحییٰ بن سعید سے، وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر سے اسی طرح۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کو حدیث افک کہا جاتا ہے، جھوٹ کا واقعے والی حدیث۔ یہ میری اور آپ کی بیٹی کا واقعہ نہیں ہے، یا میری اور آپ کی بیوی کی بات نہیں ہے، یہ امت کے صدیق کی بیٹی کا واقعہ ہے اور کائنات کے امام کی بیوی کا واقعہ ہے، اور صدیقہ طاہرہ مطہرہ وہ پاکیزہ عورت کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام اہل اسلام، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس کی گستاخی کرنے والا، اس پر تہمت لگانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ اور یہ اس خاتون کا واقعہ ہے کہ جس کو کسی نے آ کر کہا تھا کہ فلاں بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں اس کی ماں تھوڑی ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ جو میری ماں، ہماری ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، عائشہ ان کی ماں کب ہے؟ وہ تو مسلمانوں کی ماں ہے، غیر مسلموں کی تو وہ ماں ہی نہیں ہے۔ لمبا واقعہ ہے، خلاصتاً بس ابھی بتاتا ہوں، اس سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر صحیح۔ اس واقعے سے امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کے حق میں گواہی دے تو یہ قبول کی جائے گی۔ حدیث کے آخر پر واقعہ ہے کہ آپ نے زینب بنت جحش سے پوچھا، یہ زینب وہی ہیں جن کی پہلے شادی اسامہ، جن کی شادی زید سے ہوئی تھی، زید بن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا قرآن میں ذکر ہے فلما قضا زید منہا وطرا، اس زید نے ان کو طلاق دے دی تھی۔
اور بعد میں اللہ نے ان کا نکاح اپنے نبی سے کیا تھا، اور یہ اپنی ساری سوکنوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح دنیا پر ہوئے ہیں، میرا نکاح عرش پر ہوا۔ اور یہ آپ کی سکی پھپھو ذات تھی زینب بنت جہش، اور یہ سردار قبیلے کی بیٹی تھی، بہت بڑا قبیلہ تھا بنو اسد قریش کا، یہ ان کی بیٹی تھی، اور اللہ کے نبی بھی اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ اور یہ وجیح بھی تھی، چہرہ بھی اللہ نے ان کو بڑا اچھا دیا تھا، اور نسب بھی ان کا بڑا عمدہ تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کی بیویوں میں سے میرے مقابلے کی جو تھی نا وہ زینب تھی، ہر اعتبار سے یہ میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی پوچھا، حالانکہ یہ میرے مخالف تھی، مخالف سے مراد کہ وہی جو تھوڑا بہت دلوں میں سوکن پن ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا کہ زینب کیا کہتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے نیکی تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ آگے سے کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھوں کی حفاظت کروں گی، سنی سنائی بات پر یقین نہیں کروں گی، میں نے آج تک عائشہ کو جو دیکھا ہے نا وہ اچھا ہی دیکھا ہے۔ بڑی بات ہے، مخالفت کے باوجود انصاف والی بات کہنا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے عائشہ پر خیر کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اور عائشہ کہتی ہیں کہ حالانکہ ان کی جو بہن تھی نا حمنہ بنت جہش، وہ بھی تہمت میں واقع ہو گئی اپنی بہن کی خاطر، جس کی خاطر تہمت لگائی عائشہ پر اس نے نہیں لگائی، لیکن جو اللہ کے نبی کی سالی تھی وہ بھی منافقوں کے پراپیگنڈے میں آ کر کہنے لگی عائشہ ایسی ہے۔ جب 80 کوڑے سزا لگی تو اس کو بھی 80 کوڑے لگے جو ان کی بہن تھی، لیکن ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو ایسی بات نہیں کرتی کہ جو بات میری آنکھوں یا کانوں نے نہیں سنی اور دیکھی، جو حقیقت نہیں ہے میں وہ بات کیوں کروں۔ بچ گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ عائشہ کہتی ہیں یہ اپنی نیکی تقوی کی وجہ سے بچی ہیں، یہ بڑی تقویدار عورت تھی، بہت زیادہ روزے رکھا کرتی تھی، رات کے وقت تہجد پڑھا کرتی تھی، اور ذکر اذکار اور عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھی۔ یہاں سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ زینب نے عائشہ کی توثیق بیان کی، ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے، اللہ کے نبی نے ان کی گواہی کو قبول کیا، کہ یعنی کہ آج بھی عورت کے بارے میں گواہی دے تو اس کو قبول کیا جائے۔ یہ ہے امام بخاری کا یہاں سے استدلال۔ باقی یہ واقعہ تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2661۔